ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ ایک دن کھیت میں ہل چلانے کے لیے گیا۔ ہل چلاتے چلاتے کسان کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ اس نے پہلی مرتبہ اس کو نظر انداز کر دیا۔ دوسری مرتبہ اس کی نظر پھر اس چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ وہ چیز سورج کی روشنی کی زیادتی کی وجہ سے پہلے سے کہیں زیادہ چمکنے لگی۔ دل میں کہنے لگا، آخر یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بالآخر اس کی طرف بڑھا اور اس چیز کو مٹی سے صاف کیا تو وہ چمک پہلے سے زیادہ اور بڑھ گئی۔ گھر آ کر بیوی کو بتایا، آج مجھے کھیت سے ایک پتھر ملا ہے۔ بیوی نے کہا، ہم اس کو اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے اس کو بازار میں جا کر فروخت کر دو، اور جو رقم ملے اس سے گھر کے حالات کچھ سازگار ہو جائیں گے۔ کسان بازار میں فروخت کرنے کے لیے گیا۔ دکاندار دیکھ کر کہتا ہے، یہ پتھر بہت قیمتی ہے، میرے پاس اتنی رقم نہیں، لہٰذا کسی بڑے تاجر کے پاس جا کر پتہ کر لو۔ وہاں سے بھی نا امیدی ہوئی، بڑے بڑے تاجر اس کی قیمت نہیں لگا سکے، حتیٰ کہ وزراء بھی اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکے۔ آخر یہ معاملہ وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں بادشاہ کو یہ چمکتا ہوا پتھر بہت پسند آیا، لیکن وہ اس کو ہر صورت میں خریدنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے وزیروں سے کہا، اس کو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم نے اس کی قیمت کل شام تک نہ لگائی تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی۔ آخر کار انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کسان کو کچھ وقت دیا جائے اور یہ شاہی خزانے سے جتنی دولت اٹھا سکتا ہے اس مقررہ وقت میں اٹھا لے۔ اس سے زیادہ وقت یہ کسان محل میں نہیں ٹھہر سکتا۔ وقت مقررہ پر شاہی خزانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور یہ کسان کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک کمرے میں چاندنی کے زیورات کو دیکھا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ جب نظر دوسرے دروازے پر پڑی اور کہنے لگا، دیکھوں تو صحیح آگے کیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس میں سونے کے زیورات تھے۔ کسان کو اور خوشی ہوئی۔ ابھی خوشی کے لمحات سے مسرور ہو رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اور دروازے پر پڑی۔ یہ سوچ کر کہ یہاں نہ جانے کیا کیا ہوگا، وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر اس کو ہیرے جواہرات دیکھنے کا موقع ملا اور وہ خود کو بڑا خوش قسمت تصور کرنے لگا۔ اسی لمحے میں اس کی نظر چوتھے دروازے پر پڑی اور وہ اس میں داخل ہو گیا۔ ادھر دیکھا کہ بادشاہ سلامت کا تخت نظر آیا۔ تخت کو دیکھ کر اس کی خوشی کی حد نہ رہی اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ آج میں لوگوں کو کہوں گا کہ میں بادشاہ کی تخت پر بیٹھا تھا۔ جب تخت پر بیٹھا تو اس کی طبیعت کو کچھ سکون ملا اور سوچنے لگا کہ میرے پاس وقت بھی ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر اور آرام کر لوں۔ اس طرح یہ کسان بیچارہ بادشاہ کے تخت پر لیٹ گیا اور ایسا لیٹا کہ لیٹ ہی گیا۔ جب دربان نے دیکھا کہ وقت تو ختم ہو گیا، کسان باہر کیوں نہیں نکلا، لہٰذا دربان اندر گیا۔ وہ کسان آرام سے سو رہا تھا۔ اس نے جگا کر سونے کے زیورات والے کمرے میں بیچ میں بھیج دیا۔ چاہتا تھا کہ اس میں سے کچھ زیورات اٹھائے، لیکن اسے کمرے کے دربانوں نے کوئی چیز اٹھائے بغیر ہی اس کو پچھلے کمرے میں دھکیل دیا۔ جب وہاں سے کسی چیز کو اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس نے بھی جھڑک کر پہلے کمرے میں بھیج دیا۔ سب کمروں میں دربانوں نے یہی سلوک کیا اور اس کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا، سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ملا، اور سارے راستے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، اے کاش میں خواب غفلت کی نیند نہ سویا رہتا۔ بس انسان کو بھی اللہ نے 3 طرح کی زندگی دی ہے، ایک ہے انسان کا بچپن، دوسری انسان کی جوانی اور تیسرا بڑھاپا۔ انسان کا بچپن چاندنی کی مثال ہے، جوانی سونے کی مثل ہے اور بڑھاپے ہیرے اور جواہرات کی مثل ہے۔ اگر کسی انسان نے ان سے فائدہ حاصل نہ کیا اور خواب غفلت میں سویا رہا تو کسان کی مانند اس کو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔